السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بہن نیلوفر بختیار صاحبہ، سیکرٹری عصمت، سیکرٹری بلوچ، وائس چانسلر محمد علی صاحب، ہماری بہت ہی پیاری اسٹیٹ سیکرٹری جویریہ، محترم اساتذہ، بہت ہی پیارے طلباء اور طالبات، میرے اپنے کولیگز، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں وائس چانسلر صاحب کی بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ جب NCSW کے ساتھ BISP نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک تقریب منعقد کریں گے ان 15 دن کو مارک کرنے کے لیے، تو ہمارا نیچرل جو فرسٹ پورٹ آف کال تھا وہ قائد اعظم یونیورسٹی تھی، اور قائد اعظم یونیورسٹی نے ہمیشہ کی طرح ہمارا خیر مقدم کیا اور ہمیں یہاں ویلکم کیا. تو وائس چانسلر صاحب میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. آپ ہمیشہ بہت ہمارے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں نیشنل انٹرسٹ میں، لوگوں کے انٹرسٹ میں. میں نیلوفر بہن کی بھی بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ انہوں نے ہماری طرف کولیبریشن کا ہاتھ بڑھایا، اور یہ آج کی جو تقریب ہے انشاءاللہ یہ NCSW اور اساس کے مابین ایک لانگ سٹینڈنگ کولیبریشن کا آغاز ہے. میں اس کو ایک ون آف ایونٹ نہیں کہوں گی، ہمارے لیے یہ لانگ سٹینڈنگ بڑی میننگ فل کولیبریشن کا آغاز ہے، کیونکہ جب تقریبات ہوتی ہیں تو اس میں انتظامات بہت ہوتے ہیں، مگر جب سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو یہ اکثر لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے کہ ایک چھوٹی سی تقریب میں بھی کتنے زیادہ انتظامات کا مدخل ہوتا ہے. تو میں خاص طور پر سیکرٹری عصمت طاہرہ، اینڈ آئی ایم شیور کہ ان کے کاؤنٹر پارٹ جن کو وہ بالکل جانتی ہی نہیں ہیں، وہ جو ہیں ان کے اینڈ پہ بھی بہت انتظامات ہوئے ہوں گے، مگر مجھے یہ معلوم ہے کہ سیکرٹری عصمت طاہرہ، ہمارے ڈائریکٹر جنرل طارق محمود صاحب اور ان کے عملے نے بہت زیادہ محنت کی ہے آج کی تقریب کو سکسیسفل بنانے کی، تو میں ان کی بہت شکر گزار ہوں. I recall back in 2017, I was a candidate for Director General of the World Health Organization. I went and I was on a tour of 70 countries around the world. One of those countries was the Dominican Republic. And when I went to Santo Domingo, which is the capital of the Dominican Republic, to present my candidature to their foreign minister and to their health minister, I distinctly recall the imprint of the 25th of November on that nation. So I'm very glad that Neelufar, you referred to that incident. That incident is a very stark reminder that women continue to face violence at homes and in their workplace. If you look at statistics, at least 2/3 of the women, even in the most developed countries and even in the highest socioeconomic strata, have at some point in time during their lifetimes suffered from one or the other form of violence. That must end. That must end. There is no justification for that. Women are half the world's population, and if a country, if a society, if a nation, if an organization will not know how to tap the potential of women, it loses half its potential anyway. And it loses half its potential right at the very beginning. I'm sure you must have all heard about the Maslow's hierarchy of needs. In the Maslow's hierarchy of needs, which is like a pyramid, the basic thing that humans have is air, water, and protection. And I would say that protection from violence rests right at the beginning of the Maslow's hierarchy of needs. So I'm very glad, Neelufar, that you reiterated its importance and made all of us shout in unison that this is something that needs to end now. میں آپ کو احساس کی حد تک بتا سکتی ہوں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں حکومت پاکستان، وفاقی حکومت پاکستان نے خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے اقدامات لیے ہیں. احساس کی حد تک میں تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. احساس ایز اے پروگرام 27 مارچ 2019 کو معرض وجود میں آیا تھا. اگر اس ڈرون کو بند کر دیں جو شاید میری آواز آپ تک بہتر چلی جائے, if you don't mind.
تو 27 مارچ 2019 کو جب احساس ہمارے وجود میں آیا تھا، اس کے بعد ہم نے کچھ پالیسیز بہت جلدی اس کے عمل درآمد کی نگرانی کرنے کے لیے کچھ پالیسیز ہم نے بہت جلدی کابینہ سے اپروو کی تھی. اس میں سے ایک احساس گورننس اینڈ انٹیگریٹی پالیسی تھی. 27 نکات کی پالیسی جو تمام احساس کے آرگنائزیشنز پر جس کا اطلاق ہوتا تھا، اس پہ ہم نے تیزی سے کام کیا، اور پھر اس پہ گورننس اینڈ انٹیگریٹی پالیسی پر کی مانیٹرنگ کے لیے گورننس آبزرویٹری بنائی. ہر 3 مہینے بعد یہ جانچ پڑتال ہوتی ہے کہ جو احساس پر امپلیمنٹنگ ایجنسیز ہیں وہ گورننس اینڈ انٹیگریٹی پالیسیز پر کس طرح عمل درآمد کر رہی ہیں. تو پہلے تو ہم نے یہ اقدام لیا، اور جس پہ آج تک ہم بہت محنت سے کام کر رہے ہیں. دوسرا جو ہم نے فیصلہ کیا وہ یہ کیا کہ احساس کی جو تمام پروگرامز ہیں اس میں ایک 50% پلس پالیسی کا رول ہوگا، جو آج آپ ہمارے لوگوں پہ بھی دیکھ رہے ہیں. احساس کی ایکو سسٹم میں جو بھی پروگرامز ہیں کم از کم 50% پلس جو فوائد ہیں وہ خواتین کے لیے ہیں، اور اس 50% پلس کے بینر کو ہم بہت جلدی 50%، 70% پلس یا 80% پلس کرنے والے ہیں، کیونکہ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ یہ چیز اب امپلیمنٹڈ ہے. کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ احساس کفالت جو 12,000 روپے خواتین کو مستحق خواتین کو گھر خرچ چلانے کا پروگرام ہے، وہ 100% پیسے خواتین کے ہاتھ میں جاتے ہیں. اور جیسے کہ ابھی وائس چانسلر صاحب نے بینک اکاؤنٹس کے کلیدی کردار پہ تبصرہ کیا، اب ہر خواتین کو انشاءاللہ اگلے 6 ماہ میں ان کے اپنے بینک اکاؤنٹس بھی ہوں گے. دوسرا جو ہم نے ہمارے ایک اور پروگرام ہے احساس آمدن، جس میں چھوٹے سطح کے کاروباری اثاثے مستحق گھرانوں کو دیے جاتے ہیں، یعنی کہ مال مویشی، دکان کا سامان، ویلڈنگ کا سامان. اس میں 60% جو اثاثے ہوتے ہیں وہ خواتین کے ہاتھ میں جاتے ہیں. پھر ہمارا ہے احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ، جس کی ابھی آپ نے ویڈیو بھی دیکھی. یہ پروگرام ہم نے شروع کیا تھا 2 سال پہلے، اور اس وقت ہمارا ہدف یہ تھا کہ 2 سال میں ہم 2 لاکھ اسکالرشپ دیں گے. مگر یہ پروگرام 2 سال کے بعد ہی اوور سبسکرائبڈ ہے. یہ ماشاءاللہ ہمارا بہت سکسیسفل پروگرام ہے. 2 سال میں ہم نے 142,000 اسکالرشپس دی ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ اس سال ہم اس کا ٹارگیٹ اپورڈ اس میں ریویژن کریں گے. اس میں ہمارا ایک اسٹرکٹ 50% رول ہے کہ 50% اسکالرشپس جو ہیں وہ خواتین کو ہی جانی ہیں. اور محمد علی صاحب وائس چانسلر صاحب ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی بھی ہوتے ہیں، اور ان کو ہی ول بیئر می آؤٹ، ان کو یاد ہوگا کہ ہر اسٹیئرنگ کمیٹی میں کچھ لوگ یہی سفارش کرتے ہیں کہ یہ 50% کو 30% کر دیا جائے. مگر اس چیز کی بڑی ریگرس ٹریکنگ ہوتی ہے. کئی لوگوں نے کئی یونیورسٹیز سے یہ ریکویسٹ آئی ہے کہ اس کو 30% کر دیں، کیونکہ لڑکیاں اتنی اسکالرشپس لیتی نہیں ہیں، مرد حضرات بہت ہوتے ہیں. تو یہ میٹرک ہم نے رکھا ہی اس لیے کہ زیادہ خواتین آگے آئیں. وہ جن کو کالجز سے اٹھا لیا جاتا ہے کیونکہ ان کے ماں باپ کے پاس وہ مینز نہیں ہوتے کہ ان کو پڑھا جائے، وہ بچیاں اس میں آگے آئیں. اس کے علاوہ ہمارا بلا سود قرضے کا پروگرام ہے، اور وہ بھی بہت ایک بڑا پروگرام ہے. اس میں بھی اسٹرکٹلی 50% رول ہے، اور اس وقت کوئی 42% پہ وہ جا رہا ہے، مگر وہ ہمارے لیے ایک مانیٹرنگ کا ایک یارڈ سٹک ہوتا ہے. میں بتانا آپ کو یہ چاہتی ہوں کہ یہ تمام چیزیں لپ سروس نہیں ہیں، ان کے ٹریکنگ میکنزمز ہیں. کیونکہ حکومتی نظام میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بڑے اچھا اسٹریٹجی بن گئی، بڑا اچھا پالیسی بن گئی، کاغذ بڑا اچھا بن گیا، سیریمنی ہو گئی، مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں سیدھا دیکھوں. تھینک یو فرمان. سو اکثر یہ ہوتا ہے کہ پالیسی بن گئی، اسٹریٹجی بن گئی، مگر اس کی کوئی ٹریکنگ نہیں ہوئی، اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو ہمارے احساس کے نظام میں یہ ایک اصول ہے، یہ روایت ہے، یہ سسٹم ہے، یہ انسٹیٹیوشنلائزیشن ہے کہ چیزیں ٹریک ہوتی ہیں، اس کی ڈیلیوری ٹریک ہوتی ہے، پورا ایک ڈیلیوری یونٹ ہے. تو 100% کفالت میں 60% احساس آمدن میں
50% احساس بلا سود قرضے میں، 50% احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ میں، اور سب سے اہم یہ کہ ہمارا جو بچوں کو جو یعنی کہ کچی جماعت سے لے کے جو 12ویں جماعت تک جو وظائف ہیں، تعلیمی وظائف ہیں، سب سے اہم یہ کہ اس میں لڑکیوں کا وظیفہ لڑکوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہم دنیا کا وہ واحد ملک ہیں، اینڈ یو آل شوڈ بی ویری پراؤڈ، ہم دنیا کا وہ واحد ملک ہیں جہاں پہ لڑکی کی ایجوکیشن انسینٹیوائزڈ ہے۔ 5ویں گریڈ کے بعد ہم بچی کو گریجویشن کے لیے بونس دیتے ہیں۔ اس پروگرام پہ ہمارے ڈائریکٹر جنرل نوید اکبر بیٹھے ہیں۔ ہم نے پچھلے سال میں ان کی اور ان کی ٹیم نے بہت زیادہ محنت کی ہے۔ ہم نے 2000 لوگ ہائر کیے ہیں، میرٹ پہ ہائر کیے ہیں، نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کیے ہیں، موٹر سائیکلز کی فلیٹ لی ہے، ہارڈ ویئر کا فلیٹ لی ہے، سافٹ ویئر پہ میسو کام کیا ہے تاکہ ہم یہ کنڈیشنل کیش ٹرانسفر، ایجوکیشنل کنڈیشنل کیش ٹرانسفر پروگرام کو نیشن وائڈ لے جائیں۔ اور اب انشاءاللہ اس کی ایک کمیونیکیشن کیمپین، میس کمیونیکیشن کیمپین شروع ہوگی تاکہ ان میس پورے ملک میں لوگ موبلائز ہوں۔ میں چاہوں گی کہ این سی ایس ڈبلیو ہمارا اس میں پارٹنر بنے، اور دونوں سیکرٹری صاحبان جو ایک دوسرے کو بالکل نہیں جانتے وہ مل بیٹھ کے اس کا کوئی طریقہ کار نکالیں کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ۔ دوسرا ہمارا کنڈیشنل کیش ٹرانسفر پروگرام ہے ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کا۔ پچھلے 3 سال میں ہم نے اس کو پائلٹ کیا اور اس کو 15 ڈسٹرکٹس میں ڈپلوائے کر کے اس کو اب انشاءاللہ اگلے سال تک وہ نیشنلی پاکستان کی ہر ڈسٹرکٹ میں چلے گا، اور میں اپنی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اتنی کوئک ڈپلوائمنٹ پہ۔ اس میں بھی آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ بچی کا وظیفہ لڑکے سے زیادہ ہوتا ہے۔ میں کیونکہ میرا پشاور سے تعلق ہے، جب میں نئی میڈیکل آفیسر تھی تو وہاں میں خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں میڈیکل آفیسر تھی، فلٹر کلینک میں بیٹھتی تھی، اور وہاں پہ جو نئے میڈیکل آفیسرز ہیں ان کو فلٹر کلینک دیکھنا ہوتا ہے، تو وہ روزانہ کوئی 200-300 مریض آپ کے ہاتھ سے گزرتے ہیں، پھر آپ ان کو اسپیشلسٹ کے پاس بھیجتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب میں عورتوں سے پوچھتی تھی، اسٹینڈرڈ سوال ہوتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں نام کیا ہے، XYZ ABC، تو ان سے کچھ بچے کتنے ہیں، تو کہتے جی 4 بچے ہیں، اور پھر انسٹنکٹیولی پوچھنا ہوتا تھا لڑکیاں کتنی ہیں، وہ کہ جی 4 وہ بھی ہیں، 8 بچے ہیں، مگر وہ لڑکیوں کا نام کبھی نہیں لیتی پہلے، وہ یہی کہتی ہیں کہ جی میرے 4 بچے ہیں، which means کہ میرے 4 لڑکیاں ہیں، the girls do not count۔ تو جب مجھے یاد ہے کہ ہم خیبر ایجنسی میں رول آؤٹ کرنے، خیبر ڈسٹرکٹ میں یہ رول آؤٹ کرنے جا رہے تھے، تو میں بہت نروس تھی، کیونکہ میں تو اسی انوائرمنٹ میں پلی بڑی ہوں کہ آپ سگنل کر رہے ہیں کہ لڑکا امپورٹنٹ نہیں ہے، لڑکی امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ سینٹر پہ لائیں، اس کے نام پہ آپ اسپیشلائز نیوٹریشن فوڈ لیں، اس کے نام پہ آپ اسٹائپنڈ لیں۔ تو میں آنیسٹلی بہت نروس تھی۔ میں 1 ہفتہ پہلے پرائم منسٹر کو لے جانے سے پہلے 1 ہفتہ پہلے گئی، اور میں نے وہاں ماحول دیکھا، اور عورتیں بڑی پراؤڈلی بچیاں کو لا رہی تھیں۔ تو یہ 2 جو ہم نے پروگرامز کر رہے ہیں، یہ نیشن وائڈ ایجوکیشن کنڈیشنل کیش ٹرانسفر، نیشن وائڈ یہ ہیلتھ کیش ٹرانسفر، یعنی کہ احساس تعلیمی وظائف اور احساس نشو و نما، یہ پاکستان کی ہیومن ڈیولپمنٹ کے اور گرل سینٹرک ٹرانسفارمیٹیو پروگرام ہے۔ ان کا امپیکٹ شاید آپ 5 سال یا 10 سال بعد دیکھیں، ہم لوگ حکومت میں نہیں ہوں گے، جو بھی ہوگا، بٹ ان میں انویسٹمنٹ از ایبسولوٹلی کروشل، اور لڑکیوں کا اس میں انسینٹیوائز ہونا، مجھے بڑی باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا، بٹ آئی ہیو ٹو سے ود گریٹ ہیوملٹی will be transformative for the country اگر ان چیزوں کو ہم اچھی طرح سے کنٹینیو کریں گے۔ تو بات میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہ رہی تھی کہ احساس کے دائرہ کار میں ہمارے لیے خواتین صرف نہیں، بچیاں بہت اہم ہیں، کیونکہ اکثر پچھلے بہت ملکوں میں کئی سالوں سے میں یہی سنتی ہوں جی women empowerment, women rights, which are very important, women economic inclusion, women financial inclusion۔ بچیاں جو ہیں وہ ریڈر پہ نہیں ہوتی، بچیوں کو بالکل، میں کیونکہ میں اور میرے ساتھی، میرے کولیگز، ہم فیلڈ میں بہت جاتے ہیں،
چھوٹی چھوٹی بچیاں 5ویں جماعت میں ان کی منگنیاں ہوئی ان کو getting forced into marriage. This has to stop. بچیوں کو بھی اتنا ہی پڑھنے کا حق ہے جتنا لڑکوں کو پڑھنے کا حق ہے. تو ہماری بس میں جو بھی ہے ہم اپنی پالیسی دائرہ کار میں کر رہے ہیں. اور میرے لیے آج کا یہ جو تقریب ہے میرے لیے اس لیے اہم ہے کہ NCSW کو ہم اپنے پارٹنرشپ فولڈ میں لینا چاہتے ہیں، کیونکہ جتنے زیادہ حکومتی اداروں کے ساتھ ہم کولیبوریشن کریں گے اتنا زیادہ ہی ہمارے ہاتھ مضبوط ہوں گے. حکومت کے اسٹیٹ کے ہاتھ مضبوط ہوں گے ان کام کرنے کے لیے جن کے کرنے کی سخت ضرورت ہے. تو I hope فرمان I have kept looking کیونکہ I know آپ کی strict instructions تھی کیمرے میں دیکھنا ہے. مگر میں آپ in the end I want to thank all of you once again. Quaid-e-Azam University has been an exemplary partner. We will inshallah continue to deepen this partnership, and I'm so glad that in NCSW we have found a great friend and a potential collaborator. Thank you much, and thank you very much for